بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، جماعت نحم کی اردو کے لیکچر میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ کی اردو کی درسی کتاب کا سبق نمبر 11 بھیڑیا، اس کی آپ پڑھائی کر چکے ہیں۔ آج ہم اس کا خلاصہ پڑھیں گے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ہم اس کے مصنف فاروق سرور کے بارے میں کچھ تھوڑا سا جانیں گے۔ فاروق سرور جو ہیں وہ بہترین افسانہ نگار، فاروق سرور بڑے اوصاف کے حامل لکھاری ہیں۔ وہ بیک وقت افسانہ نگار، ناول نگار، کالم نگار، مترجم اور ریڈیو ٹی وی ڈراموں کے آرٹسٹ بھی ہیں۔ ان کی پشتو افسانوں سے ترجمہ شدہ کتاب کا نام ندی کی پیاس ہے اور شامل کتاب افسانہ بھیڑیا اسی کتاب سے مستعار ہے۔ اردو خلاصہ نویسی جو ہے وہ بورڈ میں آپ کو یہ سوال 5 نمبر کا آتا ہے، جس میں سبق کا عنوان اور مصنف کا نام، اس کے بھی نمبر ہوتے ہیں۔ تو اس لیے آپ نے سب سے پہلے سبق کا عنوان بھیڑیا، مصنف کا نام فاروق سرور، سب سے پہلے اوپر آپ نے یہ لکھنا ہے، اور اس کے بعد اب ہم افسانہ شروع کرتے ہیں۔ افسانہ بھیڑیا کے مرکزی کردار نے خوف کے مارے ایک بلند درخت پر پناہ لے رکھی ہے۔ جب وہ اپنے ارد گرد نظر دوڑاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ہر درخت پر کوئی نہ کوئی انسان موجود ہے۔ وہ نیچے ان کے اپنے اپنے بھیڑیے غرا رہے ہیں۔ مرکزی کردار کا درخت بظاہر ایک پرسکون اور آرام دہ پناہ گاہ ہے۔ وہ جو چاہے مل جاتا ہے، جیسے بستر، ٹی وی، کھانے پینے کی ہر چیز، مگر اس سب کے باوجود وہ ایک قیدی کی طرح ہے، کیونکہ آزادی کے لیے اسے نیچے اتر کر اپنے بھیڑیے کا سامنا کرنا ہوگا، اور یہی وہ ہمت ہے جو اس میں موجود نہیں۔ وہ بھیڑیے کو خود سے زیادہ طاقتور سمجھ کر مسلسل ڈر میں ہے، زندگی گزار رہا ہے۔ وہ ماضی کو یاد کر کے شکر کرتا ہے کہ درخت نے اسے وقتی تحفظ دیا، لیکن یہ تحفظ اب ایک خاموش اذیت بن چکا ہے۔ راتوں کو بھیانک خواب، جسمانی تکلیف اور ذہنی تھکن نے اس کی زندگی کو اجیرن کر دی ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ شاید بھیڑیا خود ہی مر جائے، مگر اس کی یہ امید بھی ہر بار ناکام ہوتی ہے، کیونکہ بھیڑیا ہر روز پہلے سے زیادہ طاقتور ہوتا جاتا ہے۔ افسانے کے مرکزی کردار کی تنہائی اس وقت ختم ہو جاتی ہے جب کہ ایک روز صبح درخت کے گھنے پتوں میں اسے کسی اجنبی کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے۔ پہلے تو وہ خوفزدہ ہو جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ شاید بھیڑیا اس تک پہنچ گیا ہے، مگر جلد ہی اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اجنبی بھی اس ہی جیسا پریشان، گھبرایا ہوا اور درخت پر پناہ لیے ہوئے ایک انسان ہے۔ اس اجنبی کا بھی ایک الگ بھیڑیا ہے جو نیچے غرا رہا ہے۔ انہیں اب نیند تک نہیں آتی، کیونکہ بھیڑیا اب ان کے خوابوں میں بھی آ گیا ہے۔ ان کے بھیڑیے اکثر خاموش رہتے ہیں، مگر کبھی کبھار ان پر جنون سوار ہو جاتا ہے اور وہ درخت پر حملہ کر دیتے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ دونوں کے بھیڑیے الگ الگ ہیں اور بھیڑیا دوسرے پر حملہ نہور نہیں ہوتا، گویا ہر انسان کا خوف صرف اسی سے جڑا ہوتا ہے۔ بالآخر دونوں سے اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ وہ نیچے اتریں گے اور اپنے خوف یعنی بھیڑیے کا سامنا کریں گے۔ دونوں نے ایک ساتھ کودنے کا فیصلہ کیا، مگر اس کا ساتھی ہمت کر کے کود جاتا ہے، جبکہ مرکزی کردار اپنی بزدلی کے باعث اپنی جگہ بیٹھا رہتا ہے۔ جیسے ہی ساتھی نیچے اترتا ہے، اس کا بھیڑیا اس پر حملہ کرتا ہے، لیکن وہ درخت سے توڑی ہوئی ایک چھوٹی سی شاخ اسے مار دیتا ہے۔ شاخ لگتے ہی ہاتھی جیسا بھیڑیا زمین پر گر کر مر جاتا ہے اور وہ ساتھی آزادی حاصل کر لیتا ہے۔ مرکزی کردار کا ساتھی نیچے سے اسے مسلسل آوازیں دے رہا ہوتا ہے کہ بھیڑیا کمزور ہے، تم اسے آسانی سے مار سکتے ہو، لیکن وہ اب بھی خوفزدہ ہوتا ہے۔ وہ درخت کی شاخوں کو تھامے پسینے میں ڈوبا رہتا ہے، مگر اچانک واقعات تیزی سے بدلتے ہیں۔ درخت سکڑنے لگتا ہے، بھیڑیا بڑا ہوتا جاتا ہے اور دونوں کے درمیان فاصلہ کم ہو جاتا ہے۔ یہ صورتحال اس پر موت
کے خوف کو طاری کر دیتی ہے۔ وہ خود کو پھانسی کے منتظر مجرم کی طرح محسوس کرنے لگتا ہے، اور اس لمحے بھی صرف اس کے ساتھی کی آواز اسے یاد دلاتی ہے کہ یہ بھیڑیا دراصل ایک خوف ہے، ایک فریب ہے جسے تم ہٹا سکتے ہو۔ بالآخر وہ ہمت کرتا ہے، درخت سے کودتا ہے اور پتلی سی شاخ استعمال کر کے اپنے بھیڑیے کو ہلاک کر دیتا ہے۔ خوف کی وہ دیوار جو برسوں سے اسے جکڑے ہوئے تھی لمحوں میں ٹوٹ جاتی ہے۔ اب وہ آزاد ہو چکا ہے۔ وہ خوشی سے چیختا ہے، ناچتا ہے اور کہکے لگاتا ہے، مگر جیسے ہی وہ اپنے ساتھی کو دیکھنے کے لیے مڑتا ہے وہ غائب ہو جاتا ہے۔ اسے اپنے ارد گرد نظر آتا ہے کہ بے شمار درختوں پر اور لوگ بھی اسی کی طرح خوف میں پناہ لیے بیٹھے ہیں، جن کے نیچے بھی بھیڑیے غرا رہے ہیں، اور وہ ان کی طرف بڑھتا ہے، ہنستا ہے، جیسے کہنا چاہتا ہو خوف تمہارا وہم ہے، اپنی قید سے نکل آؤ۔ تو یہ تھا بھیڑیا کا خلاصہ۔ امید کرتی ہوں آپ لوگ اسے یاد کریں گے اور کاپی پہ لکھیں گے۔ اللہ حافظ۔